نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو بہت گریہ زاری کی، اور ایک دفعہ آپ نے اللہ پاک سے اس انداز میں معافی مانگی کہ اے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بخش دیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں جانتا تو نہیں ہوں، بس اتنا جانتا ہوں جب آپ نے مجھے وجود دیا تو میں نے جب آسمان پہ دیکھا تو آپ کے نام کے ساتھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو میں جان گیا یہ کوئی بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ سب تینوں چیزیں آپ نے بارہا سنی ہیں، مگر قرآن اور حدیث کا اعجاز یہ ہے کہ انسان جتنا اس پہ غور کرتا ہے اتنے علوم، اتنی باتیں اور کھل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عالموں کے لیے رحمت ہونا ایک بات، اور پھر اللہ پاک کا ہمیں اس پہ مطلع کرنا، انفارم کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تھوڑا سا منطقی طور پہ لاجیکلی سوچیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سارے عالم تو مستفیض ہو رہے ہیں، بٹ ہمیں کیا؟ اگر کوئی دوسرا عالم ہمارے عالم کے علاوہ یا دوسرے عالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کیوں بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے؟ پھر یہ آدم علیہ السلام کا اس انداز میں دعا مانگنا، اور پھر کہ یہ کب سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، اور قرآن میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں سورہ علم نشرح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا نام عرفہ بلند کیا؟ تو یہ پیچھے سے دیکھیے، اور یہ سب تھوڑا سا سوال بھی میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ اللہ پاک کیوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رحمتوں اور عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ہمیں یہ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ وہ پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے۔ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا، اس میں ہمارے کیا فائدے کی بات ہے؟ اللہ پاک جب کوئی چیز فرماتے ہیں تو وہ صرف کوئی کہانی نہیں، وہ کوئی صرف اطلاع نہیں، اس کے پیچھے کوئی منشا ہوتا ہے، کوئی راز ہوتا ہے، اور ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان کی منفعت، پروفیبلٹی، بینیفٹ، اس کا انسان کا فائدہ چھپا ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو بہت سطحی طور پہ، سپرفیشل، یعنی صرف سطح کی طور پہ اس کو سمجھتے ہیں اور بات وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گو یہ بے شک صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، مگر ایک نقطہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پھر دوسرا، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر علامہ اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر یہاں اس پہ غور کیجئے کہ وفا کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک ہم وفا کا معنی لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی وعدہ کیا، اس کو پورا کر لیا، کہ یہ میرا بڑا وفادار ملازم ہے، ہر وقت میرے کام آتا ہے۔ مگر جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی بات آئے گی تو اس کا ادراک کہاں تک پہنچے گا؟
اس کا ایریا آف انفلوئنس کہاں تک پہنچے گا. یہ ایک نقطہ، اس کو ذرا رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس پہ اور بات کریں گے. دوسرا، اس کائنات کی جو جس کو ہم کہیں گے ڈرائیونگ فورس جو ہے حقیقی، وہ محبت ہے. وہ اللہ کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور اس کے ذیل میں محبت ہی وہ کہنا چاہیے وہ طاقت ہے، انرجی ہے، جس سے یہ کائنات چلتی ہے اور جس سے یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. جب یہ محبت اور اظہار محبت ختم ہو جائے گا تو یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی. دیکھیں نا، جب کیا آتا ہے، جب ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، اس وقت کائنات حدیث شریف ہے کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، یہ پورا جہان، یہ جو جتنا جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں، سب خط اٹھا دیا جائے گا. کیوں ہٹا دیا جائے گا؟ اس واسطے نہیں کہ سورج میں یا چاند ستاروں میں طاقت، انرجی ختم ہو جائے گی، ان میں روشنی نہیں بن رہی ہوگی. سارے نظام میں سب کچھ موجود ہوگا. جو نظام سوچنے کی بات ہے، ایک ہمارا لاجیکل مائنڈ یہ کہتا ہے کہ جی وہ ایسا ہوگا کہ ساری چیز ڈس بیلنس ہوگی اور یہ بھائی اربوں خربوں سال سے تو کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوئی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ چاند گھس گیا، سورج گھس گیا؟ اگر ایک سورج گھستا ہے تو ہزاروں سورج پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ خربوں سال سے، ٹریلینز آف ایئرز، اور ہمیں پتہ نہیں کب سے یہ نظام چل رہا ہے. پھر اچانک یہ نظام ختم کیوں کر دیا جائے گا؟ ایک تو وہی بات ہے نا، ایک ہمارا منطقی ذہن ہے، لاجیکل مائنڈ ہے، ایک ہماری عقلی ذہن ہے. وہ پھر وجوہات کے ایسا ہوگا کہ وہ ساری گریویٹیشنل پلز الگ ہو جائیں گی اور وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا اور ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرائے گا. اب سوچیں اگر یہ بھی ہوتا ہے تو پورا جہان، یہ صرف دنیا ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی، پوری یونیورس ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو کتنے اس کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم چاہیے، آپ خود سوچئے. ایک مثال کے طور پہ سوچ لیں کہ یہ ڈس بیلنس ہو گیا، یہ توازن بگڑنا شروع ہوا، تو اتنا بڑا، ابھی کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہمارا جو یونیورس جس کو کہتے ہیں، یہ 42 ارب لائٹ ایئرز چوڑا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کا جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں آبزرویبل یونیورس، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے باہر بھی ہے. اب اتنا بڑا نظام آپ خود سوچو اس کی وسعت کیا ہوگی. تو اس کو ختم ہونے میں بھی تو اربوں سال لگ جانے چاہیے نا. اور اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ ختم کیوں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ ابھی تک اتنے خربوں سال میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. انتہائی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. یہ ذرا سوچئے نا کہ ایک چیز آپ توازن میں رکھتے ہیں، آپ نے ایک پلڑے میں ایک وزن رکھا، دوسرے میں اس کو بیلنس کیا. جب کوئی ایک نئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری جگہ دوسری ایڈ کرنی پڑتی ہے ہر لمحے. اور یہاں ہر لمحے ہر جگہ نئی چیزیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ کوئی چیز، سائنس کہتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کے تو قوانین اور ہیں، مگر جہاں تک سائنس کی ناقص عقل پہنچے گی، روشنی سے زیادہ کوئی چیز تیز نہیں چلتی. مگر یہ جو کائنات ہے ہماری یونیورس، یہ جو بڑھ رہی ہے روشنی کی رفتار سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اب آپ ایک منٹ یہ دیکھیے کیسا ہر لمحے کیسا نیا توازن بنتا چلا جا رہا ہے. کوئی چیز خراب نہیں ہو رہی. اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کھٹاک کر کے ختم کر دیا جائے گا. اور کیوں ختم کر دیا جائے گا؟ دس از امپورٹنٹ. اس واسطے نہیں کہ مطلب اللہ کی پاور کمپنی میں پاور اللہ پاک کے پاس ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یا کوئی اور مسئلہ. اس واسطے کہ ایک انسان اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا. یہ نہیں آیا کہ ایم آئی ٹی کا انجینئر اور ہارورڈ اسکول آف واٹن اسکول آف بزنس کا بڑا گریجویٹ اور آئی ٹی انڈسٹری کا چیمپئن نہیں رہے گا. یہ آیا کہ ایک
ہو سکتا ہے وہ سیدھا سادہ انسان ہو جس کو بقول ہمارے ان پڑھ جاہل، جس کو ایک لفظ انگریزی کا نہ آتا ہو، ہماری تو یہی ہے نا کہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ جاہل ہے. تو وہ اس جاہل، جب وہ اللہ اللہ کہنے والا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ پوری کائنات اٹھا دی جائے گی. اب دو چیزیں، اللہ اللہ کہنا، اس کی یعنی لفظ اللہ کی ایک تو تاثیر ہے، یعنی اس لفظ اللہ میں، اب میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جسٹ ٹو سیٹسفائی مائنڈس، اس کے اندر جو فریکوینسی نکلتی ہے کوئی اتنی پاورفل ہے، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا نام ہے. عمران بھائی، اب عمران جو ہے ان کا نام ضرور ہے، ان کی ذات نہیں ہے. عمران الگ ہے نام، مگر یہ عمران نام جو ہے ان کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اللہ کا نام، اس ذات کی کیا شان ہوگی جس کے نام میں یہ طاقت ہے کہ جب ایک آدمی نہیں رہے گا وہ اللہ اللہ کرنے والا، تو یہ کائنات اٹھا دی جائے گی. اب وہ ایک آدمی کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ مسلمان لازمی. دوسری بات، اس کے اندر جب اللہ کو پکار رہا ہوگا، یعنی اس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. یہ میں ایک نقطہ آپ سے اصل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ محبت کا، کائنات کی شروع بھی محبت اور اختتام بھی محبت پہ ہی ہوگی. کائنات کی شروع کیا ہوتی ہے؟ وہ آتا ہے کہ سب سے پہلا جو تخلیق اللہ پاک نے کی وہ نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو وہ نور جو تخلیق کیا گیا وہ اللہ نے محبت سے کیا نا. میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ نے غصے میں تو نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا نا. اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی گارے مٹی کی شیپ میں تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. مفہوم آتا ہے؟ تو یعنی اللہ کی ذات نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور تخلیق محبت سے ہوا، یعنی کائنات کی شروعات بھی محبت سے ہوئی. پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک مبارک سے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو بنایا. اب آپ کہیں گے جی ہم نے صرف ایک پہچانا جاؤں، پر پہچانا جاؤں کیوں، کہ کس انداز میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اپنا تعارف اپنے بندوں کے لیے، اپنے ایمان والوں کے لیے کیا رکھتا ہے یا کیا چاہتا ہے، یا کیا اپنا کیا ان سے چاہتا ہے کہ وہ کس زاویے سے دیکھیں. کہتا ہے ایمان والے مفہوم بندے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں لیعبدون سے لیعرفون، تو معرفت الہی، اللہ کی کبریائی اور محبت سے مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. صرف اللہ کی معلومات نہیں ہے. معرفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حقیقی جاننا ایک معلومات ہے کہ علمی ہے، جس میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کے میرے موبائل میں کتنی ہی عام کے بارے میں، مثال کے طور پہ کتنی ہی اس کے اندر نالج ہو، معلومات ہو، اس کو ہم معرفت نہیں کہیں گے. معلومات ضرور کہیں گے، معرفت نہیں کہیں گے. معرفت جاننا اور راز جاننا. دیکھیں بہت سارے لوگ جن سے ہمارا سرسری تعلق ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان سے ہمارا ایک سرسری سطحی تعلق، علمی تعلق صرف ہوتا ہے. مگر جو ہمارے جو قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے، علمی تعلق نہیں ہوتا، قلبی تعلق ہوتا ہے. اور اللہ کے یہاں جو مقصود ہے وہ قلبی تعلق ہے، عقلی تعلق نہیں ہے. اقرار یعنی قلبی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ علمی تعلق بھی ہو یا عقلی تعلق بھی ہو. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، تو زبان سے بھی اقرار ہو، مگر زبان کا ایک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا مگر وہ دل سے اقرار کرتا ہے تو اس کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. مگر ایک آدمی زبان سے اگر اعتبار کرتا ہے، کہتا ہے، مگر وہ تصدیق بالقلب نہیں کرتا، اس کا ایمان وہ منافق ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو یہاں مقصود کیا ہے؟ اللہ پاک دلوں کے ویپاری ہیں. مقصود کیا ہے؟ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے. جیسے میں نے عرض کیا، عشق پہ یہ کائنات شروع ہوئی، اور جب اس دنیا میں اللہ کا عشق ختم ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام لینے والا جو اللہ کا نام لے گا وہ ظاہری بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہوگا نا. چاہے مدھم عاشق ہو یا گہرا عاشق ہوگا عاشق ہی، تبھی تو اللہ کا نام لے گا. تو آ، جب وہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہوگی. اس کی ابتدا بھی محبت، اور جب تک ہے، جب تک یہ محبت ہے. اور کس کی محبت؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نفس کی محبت نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ کہیں جی یہ تو محبت تو نفس کی بھی ہوتی نہیں، قلب کی محبت. یہاں دو انداز ہیں، ایک عقلی زندگی ہے ہماری اور ایک قلبی زندگی ہے. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ قلبی زندگی عقلی زندگی کی بالکل نگیشن کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر اس عقلی زندگی کی جو نفس کے بنیاد پہ ہو، اس کی نگیشن کرتی ہے. عقل ایک روشنی ہے جس کے تحت انسان قلب کی گہرائی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر آگے ترقی کرتا ہے. مگر جب یہ عقلی روشنی نفس کے ماتحت آ جاتی ہے تو وہ پھر گمراہی بن جاتی ہے. جب اللہ پاک معرفت کی بات کرتے ہیں تو عقلی معرفت کی بات نہیں کرتے. دیکھیں، اگر ہم آپ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقلاً بہت آگے تھے مگر خدا کے منکر ہو گئے. کیا ان کو معرفت الہی حاصل تھی؟ نہیں، وہ تو گمراہ ہو گئے. they went astray. کیوں؟ کیونکہ یہاں مقصود جو ہے وہ اللہ کیا قلبی محبت ہے. اب ایک اور نقطہ یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے تو وفا کیا ہے؟ صرف عقلی وفا نہیں، عقلی وفا تو بہت ہونی بھی چاہیے اور بہت شروع میں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے. اور ایک قلبی ہوتی، جب عقل ہوتی ہے تو عقل ہمیشہ اپنا مفاد ڈھونڈتی ہے، اپنے بینیفٹس ڈھونڈتی ہے، اپنا فائدہ ڈھونڈتی ہے. اور قلب رضائے محبوب ڈھونڈتا ہے، ایسی رضا جہاں اس کے اپنے وجود کا بھی کوئی حصہ نہ ہو. بلا خوف و خطرات سے نمرود میں کود پڑا عشق ہے، عقل ابھی محو لباباں. عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے، بھائی کود جاؤ گے، مر جاؤ گے، آگے آگ ہے. اور بلا خوف و خطر، عشق کو کوئی خوف خطر نہیں ہوا کرتا. آج دوپہر کو بھی یہی ایک جگہ عرض کیا کہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہاری مفہوم نہ نرینہ اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ قلب سلیم. عقل سلیم نہیں. عقل سلیم امپورٹنٹ ہے. یہاں یہ نقطہ سمجھیے. آپ کہیں جی میں عقل کی نفی کر رہا ہوں، یہ تو جہالت ہے. کوئی نہیں. اللہ نے سوچ تدبر کا جو کہا ہے، عقل وہ روشنی ہے جس سے ہم آگے چلتے ہیں. مگر یہ روشنی جب ہم نفس سے اس کا پاور انرجی لیتے ہیں نا، تو یہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. اور جب اس کی بھی بنیاد ہم قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، تو یہ ہمیں حقیقت قلب تک پہنچاتا ہے. آج ہم نے اپنی زندگیاں محض اس عقل کی پیروی کی وجہ سے اتنی مشکل بنا دی ہیں. کیونکہ جب ہم یہ عقلی زندگی چاہے اپنے خاندان میں گزار رہے ہوں، اپنے کاروبار میں گزار رہے ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ گزار رہے ہوں، تو بڑی مشکل ناکامیاں ہوتی ہیں. اور جب یہ قلبی زندگی گزارنا، محبتوں والی زندگی، اب محبتوں والی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کہ یار محبتوں والی زندگی، دوست احباب سے بھی محبت، درجہ محبت کا الگ الگ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کی الگ درجہ ہے. مگر اس کے ذیل میں ہی جب آپ اپنے گھر والے، بیوی، بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایک ہے. اور پھر آپ دوست احباب بھی ہیں آپ کے، ان سے بھی ایک درجہ آپ کا کچھ قلب کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر جب وہ قلبی زندگی ہوتی ہے تو اس میں بہت سکون اور راحت ہوتی ہے. میں آپ کو بھی اس کے ایک دو مثالیں بھی دے دیتا ہوں. جب انسان قلبی اور محبت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تب اس میں ایک صفت یہ آتی ہے کہ وہ درگزر کرنا سیکھ جاتا ہے. قلب
عقل اس کو کہتی ہے اپنا بدلہ لے، اور قلب کی کیونکہ وسعتیں زیادہ ہیں نا، عقل کی مثال پھر اس وقت ایسے ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا سا پانی کا چھپڑ، اس کے اندر ایسا چینج کا آپ پتھر مارو گے، آپ دیکھو کیسے چھو کر کے آواز آئے گی. اور یہی اگر آپ بحر عرب کے اندر جا کے، عریبین سی کے اندر وہی چینج کا پتھر مارو گے، بتاؤ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، ڈوب جائے گا. وسعت کس کی ہے زیادہ؟ بڑا کون ہے؟ وہ آپ کا 4 فٹ کا تالاب یا بحر عرب؟ بحر عرب بڑا ہے نا. اچھا، جو یہ عقلی ہوتا ہے نا، پھر جب کسی نے آپ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا، عقل کہتی ہے اس سے بدلہ لو. جب تک بدلہ نہیں لو گے، 3 رات تک نیند بھی تمہیں نہیں آئے گی اور مصیبت میں ہی رہو گے. اور قلب وسعت والا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو. قلب اس کے لیے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کسی مجبوری میں کہہ دیا ہو، ابھی اس کی طبیعت صحیح نہ ہو، گھر میں کوئی اس کو چین نہ ہو. اب وہ کیا کرتا ہے جب وہ معاف کر دیتا ہے، تو اب آپ بتائیے ایسے آدمی کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اور جو آدمی بدلوں کی فکر میں ہوتا ہے، وہ راتوں رات کئی دنوں تک اپنا سکون غارت کر دیتا ہے. مگر اب اور پیچھے میں پتہ ہے زندگی کا زاویہ، اب اس سے ایک اور آ جاتے ہیں ہمارے بیوی بچے والدین. جب اس اپنے گھرانے کے اندر اگر برداشت ہو، صبر ہو، ایک دوسرے کی شکر گزاری ہو، تو آپ بتائیے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا. اور ہماری عقل آج کیا کہتی ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی، میں دیکھتا ہوں نوجوان، ان کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے کا ماں باپ کہتا ہے کہ لڑکی کو ٹھیک کر کے رکھ، ہم لوگ کوئی کم ہے. لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں تو نے تو ابھی ایم بی اے کیا اور فلانا کیا اور ہم ارب پتی ہیں، ہم کوئی کم ہے، اس کی ایسی کی تیسی ٹکا کے رکھ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لائرز عیش کرتے ہیں اور ججز پیسہ بناتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ بتائیے پرسکون زندگی ہے کہ لڑکے یہ لوگ بھی ارب پتی ہیں، لڑکی والے بھی ارب پتی ہیں، یہ بھی بہت دنیاوی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی دنیاوی پڑھے لکھے. اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ تباہی نا. کیونکہ یہاں نفس اور عقل، ایگو پرابلمز. اور جب قلب کی بات آتی ہے وہاں درگزر ہوتا ہے کہ بیٹا چلو کوئی بات. اب اگر ماں باپ اگر بچوں کو صحیح مشورے دیں درگزر کے، دونوں طرف سے، دونوں طرف سے، تو کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا اور گھروں میں سکون ہو جائے گا. مکان گھر بن جائیں گے. مکان گھر ایسے بنتے ہیں جب دل کی زندگی ہوتی ہے. نکاح کو آپ دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک لیگل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، تو پھر مرد بھی بیٹھا ہوگا اور ہر وقت عورت بھی بیٹھی ہوگی. عورت کہے کہ جناب لیگلی شریعت ہمیں باؤنڈ نہیں کرتی کہ میں آپ کا کھانا پکاؤں، وہ تو آپ ہیں. اور مرد کہے گا جی تم نے فلاں فلاں شریعت کے اعتبار سے چیز ہے، اب تم یہ کرو. آپ بتائیے یہ زندگی چل سکتی ہے؟ نہیں. وہ تو ایکسٹریم باؤنڈریز، لا جو ہے جورسپروڈنس سے ایکسٹریم باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے. مگر طرز زندگی کی حقیقت آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے زندگی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازواج مطہرات سے ہر وقت لیگل کانٹریکٹ نکالتے تھے؟ جو خاتون ہے وہ اپنے میاں سے معاوضہ لے سکتی بچے کو دودھ پلانے کا، لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. مگر پھر جتنا وہ اس کے علاوہ میاں کی جیب خالی کرتی پھر وہ نہیں کر سکتی. اب اب یہی مرض کا یہ ہے عقلی. یہ ریلیشن چلتی ہے قلبی پہ، محبتوں پہ، درگزر پہ، اپنے رائٹس کو سبمٹ کرنا. ہمارا پرابلم یہ ہے ایز اے نیشن، یا ویسے ہی پورا اب تو یہ آ گیا، ہم اپنے حقوق میں تو بہت آگے ہیں اور اپنے فرائض میں بہت پیچھے. ہر آدمی کو اپنا حق نظر آتا ہے. دیکھیں یہ میرا حق بنتا ہے، میں شوہر ہوں میرا حق بنتا ہے، میں بیوی ہوں میرا حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، مگر آپ کا کوئی فرض بھی تو بنتا ہے. آپ اگر ماں ہیں باپ ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے. یہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں، میری عمر والوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے، ماں کا یہ حق باپ کے یہ حق بالکل ہے، کوئی شک نہیں. مگر پھر کیا بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. تو اینی وے مقصد میرا، بات دوسری طرف ہے، مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جو زاویہ ہے محبت کا،
جہاں یہ آ جاتا ہے وہاں درگزر بھی آ جاتا ہے، وہاں نرمی بھی آ جاتی ہے۔ دیکھو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ پاک بھی یہاں اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو نا یہ بھی ایک محبت کا زاویہ ہے نا۔ اللہ پاک اور بتا بھی رہے ہیں کہ میری محبت اتنی ہے میرے بندوں کے ساتھ کہ میں یہ غلطی بھی کرتے ہیں پھر بھی میرا جلال کو میں دبا لیتا ہوں اور اپنا جمال آگے کر لیتا ہوں۔ زاویہ آ گیا نا۔ اچھا، پھر میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک ہمیں وہ وقت کم ہے، یہ جو فرما رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں، عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک پرانی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ دوسرا جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، اللہ پاک یعنی بڑی راز کی بات اس ایک آیت میں بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ تم مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو یہ دیکھو، یہ میرا بلینک چیک ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلینک چیک ہے، اور اس بلینک چیک کا وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تم مطلب ہوتا ہے نا، یہ بلینک چیک جو ہوتا ہے نا وہ اگر حبیب بینک ہے تو حبیب بینک میں چلتا ہے، کسی اور بینک میں جاؤ گے وہاں کیش نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ایسا چیک ہے، وہ کہتا ہے رحمت للعالمین، یہ میرا جو ہے یہ کسی بینک میں کہیں بھی چلے جاؤ گے، کسی عالم میں بھی چلے جاؤ گے، میرا محبوب ایسا بلینک چیک ہے کہ جو چاہو لکھ لو تمہیں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لینے کا دروازہ ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تقسیم دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی، مگر اللہ پاک یہاں اعلان کر رہا ہے دیکھو یہ میرا محبوب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جب وہ رحمت للعالمین ہے یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو کیا میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے؟ تو ہم تو یعنی ہمارا درجہ تو عام عالم اور عالمین سے بڑھ کے یوں ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو بدرجہ اولا ہمیں یہ سعادت حاصل ہے۔ اس کائنات میں کتنے لوگوں کو سعادت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ ساری انسانیت کو نہیں ہے۔ یہ ہمیں مجھے آپ کو یہ آج بھی اس مطلب یہ نعمت حاصل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہاں پھر ہمارا ایک نظریہ رہتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رحمت اللہ عالمین ہیں، اور وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور وہ حساب کتاب شروع کروائیں گے اور آپ بے کوثر پہ ہوں گے، اور آپ سے نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو پرسلات پہ ڈھونڈنا، میں امت کی سفارش کر رہا ہوں گا، عمل جہاں تل رہے ہوں گے، وہاں تو ہیں ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی رحمت للعالمین اور اللہ سے لینے کا بہترین دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے جتنا عشق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جتنا اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کیا، اللہ اس کا اتنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفقت تو وہ تو ہے ہی رحمت اللہ علیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنا، وہ تو کہتے ہیں نا ان سے ملنے کی بس ایک ہی راہ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب غالب رحمہ اللہ کا شعر ہے، ان سے ملنے کی بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو اس سے ہم عام طور پہ مراد لیتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ مگر جس کی قلبی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ بتاؤ پھر آپ پہنچ گئے نا دہلی سے رب تک۔ جس دل پہ اللہ رحمت کی نگاہ ہر وقت ڈالتا رہتا ہے، جس چہرے کو اللہ پاک تکتا ہے، ویسے تو ہر اللہ سمیع البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، مگر یہ نقطہ سوئی نہیں، اللہ پاک نہیں کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ قبلے کا رخ جو ہے یہ مکہ کی طرف ہو، تو اب وہ اللہ پاک قرآن میں نہیں فرماتے جس کا مفہوم ہے محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے، یعنی یہ خواہش کو چہرے کو دیکھتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، بندے کو فکر ہوتی کہ رب کیا چاہ رہا ہے، اور یہاں اللہ کسی کا بھی مکلف نہیں ہے، مگر اللہ کی یہ محبت ہے اور یہ اللہ کا اظہار محبت ہے کہ محبوب
ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے. کہ اللہ جانتا نہیں تھا؟ سب جانتا تھا، مگر یہ لفظ ہی، یہ جملہ ہی فرمانا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. اچھا یہاں بھی ایک نکتہ ہے، اگر دیکھتے تھے تو کیا جلال سے اللہ پاک دیکھتے تھے یا محبت سے دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر. جس کی ایک ایک ادا پہ اللہ پاک اتنے، مجھے اس کے لیے جو لفظ نہیں مل رہا مگر سمجھانے کے لیے صرف فریفتہ ہیں. اللہ اتنی محبت، وہ کہتے ہیں نا میں قربان میں واری، ایک جیسے ماں کہتی ہے بچے کو کہ اپنے آپ کو، تو اللہ پاک اور وہ کہہ بھی رہے کہ محبوب ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہوگا، اور محبت میں فنا ہونے کے معنی بھی میں آپ سے عرض کر دوں، صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے 4 نعتیں سن لی اور جو ہے دعوے کر دیے. دعوے نہیں، صحابہ دعوے کیا کرتے تھے. آپ بتائیے، جو آج ہم نے چیزیں شروع کر دی، سوچنا چاہیے صحابہ کیا کرتے تھے. ہاں جو کرنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. عشق کے ساتھ اتباع سنت. آپ نے بہت جگہ بھی ربیع الاول ہے، بالکل یہ آپ سے میں تو کہتا ہوں ہر دن آپ سے محبت کا اظہار ہے، کیوں ربیع الاول کا انتظار کریں. اور پھر بھی ایک نسبت ہے، ہونا چاہیے. تو یہاں تو مقابلے ہونے چاہیے کہ لوگ اکٹھے ہوں کہ ہم 1 کروڑ درود شریف پڑھیں گے تو دوسرا گروہ کرے ہم 2 پڑھیں گے، تیسرا کہ ہم 3 کروڑ پڑھیں گے. بہت اچھی بات ہے آپ حلیم بانٹیں اور ٹافیاں بانٹیں، بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. مگر آپ یہ تو سکے صحابہ کیا کیا کرتے، یا آج ہم آپ کیا اظہار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. جس بات کی یعنی تحقیق ہے کہ درود شریف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے نا. ہم نے کوئی من حیث پوری قوم یا امت کو ٹارگٹ کیا ہے کہ چلو میں کہتا ہوں کہ ربیع الاول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، دنیا سے پردہ فرمایا، تو ایک نسبت ہے، اٹ از اے ویک اپ کال، ریمائنڈر ہے. تو ہم اس میں اور اس میں نے کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ یار ہم اب کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مشابہت ہم کر سکتے ہیں. اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے داڑھی اور ٹوپی رکھ لینی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، مگر میں نے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا. اب میں نے جو عمل کرنا ہے اس کو اپنے اندر بھی جھانکتے رہنا ہے کہ یہ عمل واقعی اللہ کے لیے تھا، اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے آپ کسی دوست کو کھانا کھلا رہے ہوں. بات نیتوں کیونکہ ہوتی ہے صرف. ایک ہے یاری دوستی میں کھلانا، عقلی ہے، یہ مجھے کھلاتا میں اس کو کھلا. ایک قلبی ہے، ایک قلبی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ مخلوق کو کھانا کھلائیں. تو جواد بھائی یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرا مقصد کہنے یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں. فیض احمد فیض ہے. قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں، بات نیت کی ہے صرف، ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. ہم جو آج ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، چاہے اپنے کام میں، کاروبار میں، گھر بار میں، اور ایک ٹیکنیکل میں بار بار عرض کرتا ہوں، فائٹ دا پرابلم ناٹ ایچ ادر. یہ ہماری ایک عجیب عادت ہے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے گھر میں، چاہے دکان میں، چاہے آفس میں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے. گھر میں تو معمولی سی بات ہوگی، کرتے کرتے پھر 20 سال پہلے پہنچ جائیں گے. ہاں تمہارے ابا نے یہ کہا تھا اور تمہاری امی نے یوں کیا تھا. ارے بھائی مسئلہ کیا ہے، گھر میں گیس نہیں آ رہی تو چلو بھائی اس کو سالو کرو. لٹرلی ہوتا ہے ایسا ہی ہے. ابھی میں تھکا ہوا آفس سے آیا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے بول دیا. اب وہ بیچاری کیا کرے یار، وہ تو سارا دن بھگت رہی ہے، گیس نہیں تھی اس کی، مسئلہ تھا. اب اس کو آپ اب دیکھو محبت کا راستہ، ایک شوہر آ کے اس کو کہتے ہیں واقعی تمہارا ساتھ تو بڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں باہر کھانا کھلانے لے جاتا ہوں. وہ خود کہے گی نہیں نہیں ایسے خرچہ نہیں کرنا، چلو ہم اس کو سولوشن کرتے ہیں، سلنڈر لے آئیں گے، اگلا یہ ہو جاتا ہے. شوہر اس کو کہتے کوئی آج میں تمہیں انڈا تل کے بنا دوں گا. بیچاری بیویاں کام کچھ نہیں کراتی، مجھے پتا ہے میری تو نہیں کراتی. بیان میں کہنا ضروری ہے. بعد میں ہو سو نہیں، واقعی ایسا ہی ہوتا ہمارے ساتھ. وی ڈونٹ اپریشیٹ. یا شوہر بھی ہوتا ہے نا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی سے باہر نکلیں، گیٹ پہ اگر چوکیدار کوئی نہیں ہے
تو بیوی اترتی میں گیٹ کھولوں، شوہر پہلے چلا جاتا کہ نہیں تم اندر بیٹھو. یہ محبت والی بات ہے، یہ لیگل کانٹریکٹ نہیں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو لیگلی یو آر مور ان اے پوزیشن کے. نہیں، یہ محبت کی بات ہے. اور یاد رکھیں، ہم محبتیں بناتی ہیں اور مکان گھر بن جاتے ہیں. اور اگر یہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں اور بس ایگوز ہوتی ہیں نا، وہی انا اگر ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ جھگڑے بنتے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگی خود مشکل کر دی. چاہے دیکھیں، یہ زندگی ہے، کیا کہتے ہیں، اداسیوں کا سبب کیا کہے بجس اس کے. یہ زندگی ہے، یہاں پریشانیاں تو ہوتی ہیں، یہ ہوں گی. مگر جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں گزار رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو صرف وہ امتحان ہے جو اللہ مجھے کچھ دینا چاہ رہا ہے. اور جب اللہ پاک کیا آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈو. تو جب تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو ہے عظیم تر نگاہ آئینہ ساز میں. جب تکلیف پہنچی ہے، یہ پہنچتی ہے نا، ہر انسان کو ہوتا ہے، کبھی کوئی جسمانی تکلیف ہوگی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ وقت دعا ہے. اس وقت اللہ کی رحمت آپ پہ بہت متوجہ ہوتی ہے. اس وقت بجائے ایک دوسرے سے جھگڑنے کے لیے یا واویلا مچانے کے لیے، وہ وقت ہے دعا کا کہ اللہ کی رحمت. اللہ پاک کیا ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈو. دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے. مگر جہاں صبر کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے کے والوں کے ساتھ میں مفہوم ہے خود ہو جاتا ہوں. آپ کو صحیح قرب خداوندی کس میں؟ صبر میں. شکر اللہ پاک ہمیشہ ہمیں نعمتیں دے اور ہم شکر ادا کریں. مگر جب کوئی تکلیف آ جائے نا، تو اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی نا، تو آپ یقین کریے وہ تکلیف ہمارے لیے باعث راحت بنے گی. بظاہر وہ تکلیف ہوگی مگر وہ ہمیں یہاں پریشان نہیں کرے گی. there's a difference. آج ہمیں معمولی چیزیں سٹریس کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، انزائٹی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور پریشانی بھی نہ تھی. تو آپ بتائیے کامیاب زندگی کیا ہوئی، خوشیوں والی زندگی کیا ہوئی کہ ہاتھ میں کچھ تھا نہیں مگر ایک بات تھی، وہ ساری قلبی زندگی تھی، وہ محبتوں والی زندگی تھی. ہم کئی بارہا یہ قصے سنتے ہیں نا صحابہ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کیا، وہ خود بھوکے رہ گئے اور اس کو مہمان کو کھانا کھلا دیا. اور اللہ کی کتنی یعنی قبولیت آئی کہ باقاعدہ ان کا ذکر ہو گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، بندے ہیں جو خود بھوکے رہ گئے، کھلا دیتے ہیں دوسروں کو کھانا. تو یعنی آپ خود دیکھیے کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، مگر اسے ایک صحابی کا قرآن اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. تو اس صحابی کا کیا مقام ہو گیا. تکلیف تو اس کی ایک دن کی تھی یا ایک وقت کھانے کی تھی، انہوں نے کی، واقعی بہت بڑی بات. مگر کیونکہ محبت میں کی تھی، کس کی محبت میں یہ سب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے بندوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے، اور اتباع خوشنودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ، اور کہاں پہنچ گئے آپ بتائیے؟ اس صحابی کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اول تو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا تو بدرجہ اولا اس تکلیف پہ. ویسے بھی اللہ پاک کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک تکلیف پہ دو راحتوں کا وعدہ ہے اللہ پاک کا. اب یہ جب یہاں قلبی تعلق میں، موضوع بہت وسیع ہے، یہ قلبی تعلق کی بات ہے. آج اگر ہم عقلی زندگی سے بڑھ کے قلبی محبتوں والی زندگیوں پہ آ جائیں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، تو درگزر بھی آئے گا، صبر بھی آئے گا، ایک دوسرے کی اپریسیشن بھی آئے گی. آپ دیکھیں آپ کا ماحول، گھر، دفتر، دوستوں، ہر جگہ کسی دوست نے کسی وجہ سے کوئی سخت بات کہہ دی، اب آپ نے اس سے بول چال بند کر دی. گھر میں کسی نے کہہ دیا، آپ نے بول چال بند کر دی. ایسا نہیں ہوتا. وہی بات ہے، فائٹ دا پرابلم ناٹ ایچ ادر. اور وہ کیا بات ہے، یہ دل میں وسعت آ جائے نا جب، تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. آخری ایک قصہ دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، دل کی وسعت کی بات. صرف شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، دہلی کی جامعہ مسجد میں بیان کر رہے ہیں، تو کسی ایک شخص نے شرارت کی غالباً اٹھا اور کہا کہ شاہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے. میں جی پوچھیے. کہا شاہ صاحب ہم نے سنا ہے آپ حرامی ہیں.
اب آپ بتائیے کہ ایک اتنا بڑا عالم ہے، مجمع ہے، اور کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے ایسی بات کہے تو اب انہوں نے کیسا اس کو، سب لوگ کھڑے ہوئے مارنے کے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو بڑا آرام سے اس کو کہا کہ میاں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی میں موجود ہیں. اور پھر انہوں نے بیان شروع کر دیا، بات ختم، ڈیفیوز. اس کے اب شرارت کا اجر اس کے ذمے. یعنی اگر وہاں سپوز وہ سب کو کہتے ہیں مارو پیٹو، آپ بتائیے پورے شہر میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کو مارو اس کو مارو. مگر ایک جب قلب میں وسعت آ جاتی ہے نا، جیسے میں نے کہا ہے، سمندر میں آپ جا کے پوری ٹوکریاں کچرے کی پھینک دو، وہ کچھ نہیں بولتا بس. اور چھوٹے سے تالاب میں، دریا میں کچھ پھینکو تو کیسے اچھل اچھل کے اوپر آتا ہے. تو جب انسان کی قلبی دنیا بنتی ہے نا، پھر یہ سب چیزیں ہیچ ہو جائیں، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی واسطے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوتا. یہ غم کیوں ہوتا؟ پاگل ہے جو غم نہیں ہوتا. فکر ضرور ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے جو بیک، وہ اندر کا جو دل ہے نا، وہ جو اندر کی سافٹ ویئر، وہ ساری اللہ سے کنیکٹڈ ہے. وہ اندر چلیکس، چل موڈ. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا اندر جو ہے نا ہر وقت طوفان، ٹورنیڈوز، ٹائفون اندر چل رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. میں نے گاڑی جنوری 1 تاریخ کو رجسٹر کروانی تھی، اس نے بیوقوف نے 31 دسمبر کو ہی رجسٹر کرا دی. مجھے لال رنگ چاہیے تھا، مجھے پیلا مل گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اور اس پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے ایکچوئل قصہ سنایا کہ ایک صاحب جن کے پاس بہت مالدار تھے، انہوں نے ایک گاڑی خریدی، مہنگی گاڑی خریدی. 2 دن بعد ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے 5-10 لاکھ روپیہ مہنگی خرید لی. تو وہ کہہ رہے کہ وہ اتنے دن تک اتنا پریشان رہے، سلیپ لیس نائٹس رہی اس بات پہ، نہیں کہ 10 لاکھ ان کے لیے 10 لاکھ کی کوئی وقت نہیں تھی. اتنا پیسہ تھا کہ وقت نہیں تھی. انہوں نے کہا یار یہ مجھے ماما بنا گیا، میں اتنا سیاڑا، مجھے کون ماما بنا گیا. اور اس بات پہ اتنی پریشانی. نو دس از امپورٹنٹ کہ اس بندے کی صحت جاری ہے اس پیسے کے لیے جو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور گاڑی تو اس کو ملی نا، ایسا نہیں کہ گاڑی نہیں ملی تھی. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو گاڑیاں جو باہر سے آتی ہیں تو ان کی کوئی فکسڈ پرائس تو نہیں ہوتی، تو وہ تو مارکیٹ کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی. مگر یہ پرسیپشن ہے نا، جب اندر وسعت ہوتی نا تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی. اور جب اندر وسعت نہیں ہوتی اور سب ہر چیز ہم یہاں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اب یہ پھیلایا جا رہا ہے ہمارے بچوں میں کہ لیو فار یور سیلف. ایونچولی نہ تمہارے ماں، نہ باپ، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بیوی، نو بڈی از امپورٹنٹ، یو آر امپورٹنٹ. بیکم انڈیپینڈنٹ یور سیلف، کہ تم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. یہاں اس میں جو پنچ لائن ہے نا، دراصل وہ ہے کہ بندے کو ہر کسی سے کاٹ دو، محبتوں سے کاٹ دو، بالکل کتے بلی شیر گھوڑے کی طرح ہو جاؤ. میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، اور جو مجھے راحت دیتا ہے وہ کرنا ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو صرف اتنا درس کہ آج یہ نیکسٹ ویک کے لیے ایک پریکٹس ہے بھی رب الاول، کہ آپ وسلم کی یہ والی سنت، برداشت والی، صبر والی، کچھ ایسی چیز ہو جائے. آپ کے ماتحت نے کوئی ایسی بات کر دی، آپ کے کسی سینئر نے کوئی سخت بات کہہ دی، حوصلہ، صبر. پھر دینے والا ہاتھ بناؤ. دینے والا ہاتھ صرف پیسے نہیں دیتا، دینے والا ہاتھ خوشیاں دیتا ہے، لوگوں کے لیے راحت، اچھے مشورے، اچھی دعائیں، یہ سب دینے والے ہاتھ میں آئیں گے. تو آج اٹھو رات کو سب کے لیے دعائیں کرو. دشمنوں کو پہلے شروع کرو، دشمنوں سے، پھر دوستوں پہ آؤ. آپ دیکھو آپ کی زندگی میں کتنا ڈراسٹک سکون، چین اور چینج آئے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجیے اللہ جل جلالہ و من والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے. تو میرے دل کے اندھیرے گناہ کو، درات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.